میرے بھائیوں بیٹو، کچھ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ اگر انسان توبہ سے پہلے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کو شریعت میں گناہ کبیرہ یا گناہ بزرگ کہتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بڑی مصیبت ہے، دن رات کرتے ہیں کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی، اگر علماء سے بھی نہیں پوچھتے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو کب پتہ چلے گا؟ جب اسرائیل نے روح قبض کرنے شروع کر دی، فرشتے دکھائیں گے تم یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے۔ اب توبہ نہ، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب روح نکلنی شروع ہو جائے، قرآن میں صاف آیت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فرشتے جہنم میں گرم کیے ہوئے کوڑے کھڑے لے کے کھڑے ہوں گے، اب آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ میں مومنین مومنات کو بعض ان گناہوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، وعدہ کیا ہے نا نصیحت سننے کا، غصے میں نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ان گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ میں سے ایک داڑھی مڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ ہے، کبیرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں میں نے باریک مشین سے، خواہ باریک مشین ہو یا اس طرح ہو، دونوں حرام ہے۔ داڑھی کے اتنے لمبے بال ہونے چاہیے اب ان کو کنگھی کر سکیں، اس سے تھوڑی کافی نہیں ہے۔ کوئی 50 سال عمر ہے گناہ کرتے ہوئے، یہ کسی کے 60 سال عمر ہے، کسی کا علی کے معنی والے داڑھی مڑاتے ہیں، داڑھی مڑا کے آتے ہیں اور زری کو چومتے ہیں اور داڑھی مڑائے ہوئے رخسارے کو زری پہ رکھتے ہیں۔ میں مولا دیکھو داڑھی مڑا کے آیا ہوں، نہ تیرا کہنا مانا ہے نہ تیرے نانے رسول کا مانا ہے۔ چیلنج ہے نا مولا کو۔ بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ سے چھپا سکتی ہو، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ مولا سے وعدہ کرو، مولا آئندہ داڑھی نہیں مڑاؤں گا، ختم ہو گیا۔ ہاں، بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے۔ ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں، آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ میں شیعہ بر صغیر کے شیعوں کا نوکر میں ہوں، میرا فریضہ ہے آپ کو نصیحت کرنا، وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ عرض کیا داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے ان گناہ کبیرہ میں سے معذرت چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بال بھی دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، اس کی گردن بھی دیکھتے ہیں۔ خدا تمہیں ہدایت کرے، یہ کیا لگتی ہے تیری؟ کہتے ہیں بہن ہے۔ بہن ہے؟ چچا ماموں پھوپھی کی بیٹی سے ہم شادی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بہن نہ ہوئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ اپنے بھائی کی بیوی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی جس کو ہم بھابھی کہتے ہیں، اس سے خوب مذاق ہوتا ہے، اس کا منہ دیکھتے ہیں، گلا دیکھتے ہیں، سب کچھ ارے بھال پاؤں دیکھتے ہیں۔ کیا لگتی ہے تیری یہ؟ بہن ہے۔ بہن ہے تو تیرے بھائی نے اسے شادی کیسے کی ہے؟ بہنوں سے شادی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اپنی بیوی کی بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں، خوب مذاق ہوتا ہے، یوں ہی نکاح ہوا تو سالی سے مذاق شروع ہو گیا۔ کیا لگتی ہے تیری یہ؟ کہتے بہن ہے۔ بہن ہے تو اس بہن سے شادی کیسے کی ہے تم نے؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے قرآن میں۔ یہ سب گناہ ہو رہے ہیں یا نہیں بیٹو بھائیوں؟ میری بیٹی بیٹی نہیں ہے، میں احترام کے لیے ان کو بیٹی کہتا ہوں، نامحرم ہے میری بیٹی وہی ہے جس کو خدا نے میری گود میں دیا ہے۔ بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں، 9 سال سے 60 سال تک صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی، 9 سال سے 50 سال تک غیر صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی،
میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم اگر جناب زہرا اس وقت ہوتی تو ننگے منہ نکلتی یا نہ منہ چھپا کے نکلتی؟ جناب زہرا مدینے کے سڑکوں پہ ننگے منہ پھرتی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نامحرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اگر وہ راضی تھے. اگر وہ راضی تھے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، بیٹے اور بیٹے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں منہ کھولنا جائز، منہ کھولنا جائز ہے. تو جناب زینب نے یزید سے کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا؟ اسے کیوں نہ کہا تم ہمیشہ ننگے منہ پھرتی ہو؟ ہماری موت پر کتابوں میں ہے، خدا شاہد ہے. تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا، بدبخت. خدا شاہد ہے. ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا، وہ اندھا تھا اور بوڑھا بھی تھا. وہ اتنا نیک تھا کہ رسول کی زندگی میں وفات پا گیا. رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پہ آنسو بھی بہائے تھے. اتنا نیک صحابی. اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرا کے دروازے پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ. بیٹی کے گھر میں آؤ بابا اندر آ جاؤ. فرمایا رسول نے میرے ساتھ یہ اندھا صحابی ہے. جناب زہرا نے کہا نہ یہ اندر نہ آئے. جناب رسول نے جناب زہرا سے کہا مجھے اور آپ کو بتانے بیٹی وہ اندھا ہے. آج کی بابا وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں. وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں. یہ تھی جناب زہرا.